الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، عاشقان محمد و آل محمد علیہم السلام، مسلسل گفتگو جاری و ساری ہے۔ آج 5ویں تقریر آپ کے ہدیہ سماعت ہے۔ بہت ہی مشہور اور معروف آیت کے ذیل میں شان رسول قرآن کے آئینے میں اس پر گفتگو جاری و ساری ہے۔ جو لوگ رسول کی شان کو سمجھنا چاہتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ در اہل بیت سے وابستہ ہو، اس لیے کہ جب تک در اہل بیت پر نہیں آئیں گے اس وقت تک معرفت رسول ممکن نہیں۔ میں نے مسلسل یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ اس رسول کی کیا شان ہے اور کیا منزلت ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے پہلے بنایا اور روح کائنات بنایا۔ روح کائنات بنایا، اول مخلوق بنایا، اول بنایا۔ پیغمبر نے بھی فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ یہ فرمایا کہ اول ما خلق اللہ بالعلم، اللہ نے سب سے پہلے علم کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ باللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ بالعقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ تو بھائی سب سے پہلے کا مطلب تو سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ یہ ایک وقت میں اتنی چیزیں پہلے کیسے ہو سکتی ہیں؟
بھائی کوئی ایک ہی چیز ہے کہ جو سب سے پہلے ہوگی اور پھر جو ہوگا وہ اس کے بعد ہوگا، اس سے پہلے پھر کوئی۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ نور محمد بھی اول ہے، علم بھی اول ہے، نور محمد بھی اول ہے، لوح بھی اول ہے، نور محمد بھی اول ہے، عقل بھی اول ہے، نور محمد بھی اول ہے اور قلم بھی اول ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نام بدلے ہوئے ہیں، ذات ایک ہی ہے۔ نام بدلے ہوئے ہیں، ذات ایک ہی ہے۔ جو لوح ہے وہی محمد ہے، جو محمد ہے وہی قلم ہے، جو محمد ہے وہی علم ہے، جو محمد ہے وہی عقل ہے۔ اب جو محمد سے دور جائے وہ علم سے دور گیا، جو محمد سے دور جائے وہ قلم سے دور گیا، جو محمد سے دور جائے وہ لوح سے دور گیا، ارے جو محمد سے دور جائے وہ عقل سے دور گیا۔ اب جس کے عقل ہی نہ ہو اس کی سمجھ میں محمد کہاں سے آئیں گے؟ جس کی عقل ہی نہ ہو اس کی سمجھ میں محمد کہاں سے آئیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد عاقلوں کی سمجھ میں آتے ہیں، جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دیکھیں محمد عاقلوں کی سمجھ میں آتے ہیں، دیوانوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اب جو عقل مند ہوں گے انہی کی سمجھ میں محمد ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہماری سمجھ میں محمد نہیں آتے تو سمجھ جائیے گا کہ کوئی دیوانہ ہے، اس لیے کہ جس کی سمجھ میں محمد نہ آئے وہ عقل مند نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عقل کا محمد سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ کسی نے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ عقل کسے کہتی ہے؟ دیکھیں میں بہت اطمینان سے روز یہ کہہ رہا ہوں کہ گفتگو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور کچھ باتیں ہیں جو حقائق اور معارف ہیں وہ عرض کرنا مقصود ہے۔ آج کیونکہ تھوڑا موسم نازک ہے، بارش ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی مومنین چلے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسم کا اثر انداز مومنین نہیں ہوتے، موسم ان پر اثر انداز نہیں کرتا ہے بلکہ یہ موسم پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ موسم ان کے رخ کو نہیں موڑتا ہے بلکہ یہ موسم کے رخ کو موڑا کرتے ہیں۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ اس بارش میں بھی دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال بہت اطمینان سے اور بہت آہستہ آہستہ گفتگو کو کرنا مقصود ہے۔ اب پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں اس سے آپ کی معرفت میں اضافہ ہو۔ امام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آن کے کہا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ عقل کسے کہتے ہیں؟ اس نے پوچھا کہ عقل کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہی اس نے پوچھا کہ عقل کسے کہتے ہیں، امام نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا عقل کل ہم ہیں۔ دیکھیے میں بالکل اطمینان سے جملہ کہہ گیا، امام نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا عقل کل ہم ہیں۔ وہ گھبرا گیا، وہ پریشان ہونے لگا۔ اس نے کہا مولا اگر آپ عقل کل ہیں تو پھر وہ کیا ہے؟
آپ اگر عقل کل ہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہم عقل کل ہیں اور وہ دعویٰ ہے. ہم عقل کل ہیں اور وہ دعویٰ ہے. پھر اس نے کہا مولا دعویٰ بغیر دلیل کے خارج ہو جاتا ہے. دیکھیے شاید میں اپنا جملہ پہنچا لے جاؤں، بلکہ میرا بھی جملہ نہیں، آپ کے امام کا جملہ ہے. کیا فرمایا کہ مولا دعویٰ بغیر دلیل کے خارج ہو جاتا ہے. امام نے پھر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہی تو میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک دعویٰ ہے اور اس کی ہم 14 دلیلیں موجود ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ ایک دعویٰ ہے اور ہم اس کی 14 دلیلیں. وہ ایک دعویٰ ہے اور ہم اس کی 14 دلیلیں. ہمیں دیکھتے جاؤ اور اس ایک کو پہچانتے. اب جس کے پاس عقلی نہ ہو وہ اسے کیا پہچانے گا؟ اور عقل بھی وہیں ہوتی ہے جہاں اہل بیت ہوتے ہیں. جہاں اہل بیت نہیں ہوتے وہاں عقل نہیں ہوتی. آپ کہیں کہ دلیل کیا ہے؟ ارے دلیل حضرت بہلول سے بڑھ کے کوئی دلیل چاہیے؟ اس سے بڑی کوئی دلیل چاہیے کہ ان کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے. دنیا انہیں دیوانہ کہہ رہی تھی مگر وہ سب سے بڑے دانا تھے. بھائی غور کر رہے نہیں کر رہے؟ دنیا انہیں دیوانہ کہہ رہی تھی، یہ تو دیوانے ہیں دیوانے ہیں دیوانے. کہ ایک جملہ بالکل اطمینان سے کہنا چاہتا ہوں، اور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، جملہ رائے گا نہیں ہوگا، کیونکہ میں بہت سے اعتراضوں کے جواب بھی دیتا چلتا ہوں بیچ بیچ میں. آپ جب عشق اہل بیت میں ڈوبنے لگتے ہیں، خوب ماتم کرتے ہیں، خوب نعرے لگاتے ہیں، اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، تو دنیا آپ سے کہتی ہے تو دیوانے ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، یہ تو دیوانے ہیں. خدا کا شکر ہے ہم دنیا کے دیوانے نہیں، اہل بیت کے دیوانے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھئی ہم دنیا کے دیوانے نہیں ہیں. ہم دنیا کے دیوانے نہیں ہیں بلکہ ہم اہل بیت کے دیوانے ہیں. ہم دنیا کے دیوانے نہیں ہیں بلکہ ہم اہل بیت کے دیوانے ہیں. ہم اہل بیت کے دیوانے ہیں. دنیا کی دیوانگی، دنیا کی عشق میں انسان کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، مگر عشق اہل بیت میں آدمی جوان ہو جاتا ہے. اس کی عقل بھی کم نہیں ہوتی بلکہ عقل بڑھتی جاتی ہے. دنیا جسے دیوانہ کہتی ہے وہ اہل بیت کا دیوانہ اتنا دانا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مسئلوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے حل کر دیتا ہے. جو اہل بیت کا دیوانہ ہوتا ہے دنیا اسے دیوانہ سمجھتی ہے، مگر وہ اتنا بڑا دانا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑے بڑے مسئلوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں حل کر دیتا ہے. ایک شخص حضرت بہلول کے پاس آیا. دیکھیں عشق اہل بیت میں ڈوبے ہوئے ہیں جناب بہلول، سوائے اہل بیت کے کچھ نظر ہی نہیں آتا. جب بات کرتے ہیں تب اہل بیت کی بات کرتے ہیں، جب بات ہوتی ہے تب اہل بیت کی بات ہوتی ہے. ایک شخص آیا اور اس نے آن کے کہا بہلول میں بہت پریشان ہوں. دیکھیے آپ نہ سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے. کہا بہلول میں بہت پریشان ہوں، مجھے کوئی کاروبار بتا دو. حضرت بہلول نے کہا لوہا خرید لے. لوہا خرید لیا. دیکھیے بہت چھوٹی سی بات ہے مگر بہت بڑی بات ہے.
اس نے لوہا خرید لیا، رات کو ایسے ہی بارش ہو گئی، لوہا بھاری ہو گیا، دوسرے دن جب بیچا، جب اس نے بیچا تو لوہا مہنگا بکا، وہ راتوں رات امیر ہو گیا۔ بھائی سنیے بھائی، راتوں رات امیر ہو گیا، راتوں رات امیر ہو گیا، راتوں رات امیر ہو گیا۔ پڑوسی کو جلن ہوئی، حسد پیدا ہوئی، یہ راتوں رات امیر کیسے ہو گیا، یہ راتوں رات امیر کیسے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی دولت کو دیکھ کے حسد نہ کرنا۔ بھائی سنیے بھائی، کسی کو حسد نہ کرنا، اس لیے کہ حسد ایسی بیماری ہے جو دیمک سے زیادہ خطرناک ہے۔ دیمک خالی لکڑی کو کھاتی ہے اور حسد انسان کو کھا جاتا ہے۔ حسد ہو گیا انہیں کہ یہ راتوں رات امیر کیسے ہو گئے، اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ اور ایک جملہ بہت تیزی سے چلتا ہے، اگر کسی نے ایک مالے کے بعد دوسرا مالا بنایا، دیکھیں ان کے پاس کہیں اور سے پیسہ آ رہا ہے، ایک نمبر کا تو پیسہ نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے پاس کہیں اور سے پیسہ آ رہا ہے۔ ارے بھائی، آپ اس کے ساتھ 24 گھنٹے نہیں رہتے ہیں۔ دیکھیے میں بہت بڑا پیغام دے کے جا رہا ہوں، اسے بہت غور سے سنیے۔ آپ 24 گھنٹے اس کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، نہ جانے اس کا کون سا عمل ایسا ہے کہ جو خدا کو اتنا پسند ہے کہ وہ راتوں رات عطا کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ کو خبر بھی ہے، نہ جانے کون سا عمل ایسا خدا کو پسند آ گیا کہ اس نے راتوں رات عطا کر دیا۔ آپ اپنا گاتے پھر رہے ہیں، وہی وہاں بھی ہوا، ایک کو حسد ہوئی، جلن ہوئی، وہ بھی حضرت بہلول کے پاس پہنچے، ان کو اے دیوانے، مجھے بھی کوئی کاروبار بتا دو۔ حضرت بہلول نے کہا پیاس خرید لے، اپنی ساری دولت کی پیاس خرید لی۔ رات کو پھر بارش ہو گئی، صبح پیاس خراب ہو گئی، سڑ گئی، وہ راتوں رات امیر ہو گیا، یہ راتوں رات فقیر۔ دیکھا آپ نے حسد میں کیا ہوتا ہے، ہائے ہائے، وہ جملہ کہہ کے گزر گیا ہو بھائی۔ آدمی حسد میں آئی ہوئی دولت بھی گوا بیٹھتا ہے۔ حسد میں یہ ہوتا ہے کہ آئی ہوئی دولت بھی آدمی گوا بیٹھتا۔ اب وہ صبح لڑنے پہنچ گئے حضرت بہلول کے پاس، یہ کیا ماجرا ہے، وہ راتوں رات امیر ہو گیا اور میں راتوں رات فقیر ہو گیا۔ تو کہا بھائی فیصلہ ایک پر تھوڑی ہوگا، پہلے اسے بھی بلا لو۔ اسے بھی بلایا، کہ تم نے کیا کہہ کے خطاب کیا تھا، کہ اے عقل مند انسان، مجھے کوئی کاروبار بتا دے۔ اگر تو نے کیا کہا تھا، کہے دیوانے، کہ تو فیصلہ ہو گیا۔ جس نے عقل مند کہا اسے عقل کا فیصلہ دیا، جس نے دیوانہ کہا اسے دیوانگی کا فیصلہ دے دیا۔ یہ ہے حضرت بہلول۔ دنیا انہیں دیوانہ کہہ رہی تھی، دنیا اسے دیوانہ کہہ رہی تھی، مگر اپنی دیوانگی کا ثبوت ایسے دیا کہ جس نے عقل کا فیصلہ مانگا اسے عقل سے فیصلہ دیا، اسے دیوانگی کی بات بتائی، اسے دیوانگی کی بات بتائی۔ اب وہی حضرت بہلول ہیں، کیسے اللہ کی وحدانیت کو منوایا۔ بچپنے میں واقعہ پڑھایا گیا ہوگا کتابوں میں، پتھر اٹھا کے مار دیا، اسے درد ہو رہا ہے، کہاں درد ہے، کہ درد بھی کوئی دکھائی دینے والی چیز ہے۔ تو بہلول نے کہا خدا بھی کوئی دکھائی دینے والی چیز ہے۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں حضرت بہلول کی ہیں، لیکن اب وہی بہلول، دیکھیں یہاں تک میں لے آیا ہوں، اور اب کوئی آدمی خاموش نہ رہنے پائے گا۔ بہلول دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں،
دریا کا پانی اٹھاتے جاتے ہیں، کاسے میں بھرتے جاتے ہیں، پانی اٹھاتے جاتے ہیں، کاسے میں بھرتے جاتے ہیں. ایک شخص ادھر سے گزرا، اس نے گزرتے ہوئے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ دریا اٹھا کے کاسے میں بھر رہا ہوں. بھائی جملہ سنیے، یہ دریا اٹھا کے کاسے میں بھر رہا ہوں. کہا دیوانے ہو گئے ہو، عقل چل گئی ہے تمہاری. اتنا بڑا دریا اتنے کاسے میں کیسے آئے گا؟ کہ میں بھی تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، اتنا بڑا علی اتنے سے دماغ میں کیسے آ جائے گا؟ اتنا بڑا علی اتنے سے دماغ میں کیسے آ جائے؟ دیکھیں یہ ہے عقل کا، یہ ہے عقل، یہ ہے عقل کا سوال اور یہ ہے عقل کا جواب. دنیا اسے دیوانہ کہہ رہی تھی، لیکن حضرت بہلول نے کیا کہا؟ اتنا بڑا علی اتنے سے دماغ میں نہیں آ سکتا، اتنے سے دماغ میں نہیں آ سکتا. اب لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں علی نہیں آتے، لیکن دنیا کی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، بس ایک علی ہی ہے جو سمجھ میں نہیں آتے. علی سمجھ میں نہیں آتے، علی ہماری سمجھ میں نہیں آتے. علی یہ تو آپ عقیدت میں بیان کر دیتے ہیں، یہ عقیدت میں بیان کر دیتے ہیں، ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا، ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا. ارے بھائی آپ کی سمجھ میں آئے گا کیسے؟ اس لیے کہ عقل والوں سے تو رشتہ توڑے بیٹھے ہو. عقلیں تو خود ہو چکی ہیں، تو آپ کی سمجھ میں کیا ہے؟ اہل بیت ہر انسان کی سمجھ میں نہیں آتے، اسی لیے رسول آج تک سمجھ میں نہیں آئے، کیونکہ ابھی تک علی سمجھ میں نہیں آئے. اب وہ رسول جو عقل اول بھی ہے، علم اول بھی ہے، نور اول بھی ہے، یہ سنیے گا، وہ اول ہے. دیکھیں وہ اول ہے. اب اللہ نے انہیں کاہے کے لیے بھیجا؟ کہ ہماری تعلیم کے لیے بھیجا، ہمیں تعلیم دینے کے لیے بھیجا. انہوں نے تعلیم بھی دی، اور انہیں اللہ نے یوں ہی نہیں بھیج دیا، بلکہ اللہ نے ہر نبی کو معجزے عطا کر کے بھیجا. تو جب چھوٹے چھوٹے نبیوں کو معجزہ دیا تو اپنے حبیب کو بغیر معجزے کو تو نہیں بھیجا ہوگا. لہذا اللہ نے اپنے حبیب کو جہاں بھیجا وہ ہے عرب، جہاں بھیجا وہ ہے عرب. عرب اپنی بلاغت بناس کرتا ہے، اپنی شجاعت بناس کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سے اچھا کوئی بولنا نہیں جانتا اور ہم سے اچھا کوئی لڑنا نہیں جانتا. وہ الگ بات ہے کہ کسی میدان میں نہیں ٹھہرے، ہم سے اچھا لڑنا نہیں جانتا، ہم سے اچھا کوئی بولنا نہیں جانتا، ہم سے اچھا کوئی بولنا نہیں جانتا. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ دونوں معجزے عطا کیے، ایک بلاغت کا معجزہ دیا، ایک شجاعت کا معجزہ دیا. بلاغت کے معجزے کو قرآن کہتے ہیں، شجاعت کے معجزے کو علی کہتے ہیں. اور کیا آپ نے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو شجاعت کا معجزہ بھی دیا اور بلاغت کا معجزہ. شجاعت کے معجزے کو علی کہتے ہیں اور بلاغت کے معجزے کو قرآن. اگر یہ تم سے بلاغت میں مقابلے پر آئیں تو قرآن کو آگے کر دینا، اور یہ شجاعت میں مقابلے پر آئیں تو علی کو آگے کر دینا. اب علی کیا ہے؟ معجزہ. سمجھدار لوگ ہیں بھائی، تو آپ کو سلامت رکھے. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، علی ہے معجزہ. اب جو لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں علی نہیں آتے، ارے بھیا معجزہ سب کی سمجھ میں تھوڑی آتا ہے.
معجزہ سب کی سمجھ میں تو نہیں آتا ہے، اور معجزے کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو عقلوں سے باہر ہو، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ جو عقل میں نہ آئے اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اور علی ہے معجزہ، اس لیے آج تک سمجھ میں نہیں آتے۔ علی آج تک سمجھ میں نہیں آئے۔ اب اللہ نے اپنے رسول کو یہ معجزے دیے، ایک بلاغت کا معجزہ اور ایک شجاعت کا معجزہ۔ اب وہ نبی جیسے ہی مکے میں آیا، مکہ نہ رہا، معظمہ ہو گیا۔ جیسے ہی پہلا قدم رکھا، مکہ نہ رہا، معظمہ ہو گیا۔ ہجرت کر کے مدینے آئے، مدینہ نہ رہا، منورہ ہو گیا۔ بھائی سنیے، مکہ نہ رہا، معظمہ ہو گیا، مدینہ نہ رہا، منورہ ہو گیا۔ ہم نے ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ آپ کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں آپ جاتے ہیں، وہاں کی زمین کو عظمت مل جاتی ہے، وہاں عظمتیں نازل ہونے لگتی ہیں، آپ کے بعد کیا ہوگا؟ کہ پریشان کیا ہو، ہم ایسا قبیلہ چھوڑ کے جائیں گے، میرا وسیع نجف جائے گا، اشرف بنا دے گا، میرا نواسا کربلا جائے گا، معلیٰ بنا دے گا۔ اور کیا آپ نے، ہم ایسا قبیلہ چھوڑ کے جائیں گے کہ وہ نجف جائے گا تو اشرف بنائے گا، شریف محلے تو بہت ملیں گے، اشرف ایک ہی ملے گا۔ اور کیوں نہ ہو اشرف؟ اس لیے کہ سو بھی تو رہا ہے ابو تراب، نجف اشرف۔ تو اللہ نے یہ دو معجزے اپنے حبیب کو عطا کیے، اور اس کا حبیب اس دنیا میں آیا، بہت اہتمام کے ساتھ بھیجا۔ پہلے 1,23,999 نبی بھیجے، پھر آخر میں اپنے حبیب کو بھیجا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اکثر، کہ مثال کے طور پر یہاں پی ایم صاحب کو آنا ہو تو ڈائریکٹ پی ایم نہیں آئے گا۔ ایسا تو ہے نہیں کہ دلی سے بیٹھے اور فوراً آ گئے، پروٹوکول ہوتا ہے ان کا، کئی مہینے پہلے اپائنٹمنٹ ہوتا ہے، کئی مہینے پہلے تاریخیں طے ہوتی ہے کہ یہاں جانا ہے اتنے وقت سے اتنے وقت کے لیے۔ پھر اس ایریے کا سباسد، چیئرمین، ودھائک، سانسد، ڈی ایم، کمشنر، سب ایک ہفتے سے لگ جاتے ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ پی ایم صاحب آ رہے ہیں، پورے علاقے کی صفائی ہو رہی ہے، کہیں ذرا سی گندگی نہ رہنے پائے، بھائی کہیں ذرا سی گندگی نہ کہنے پائے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ آ رہا ہے جو ہم سب کے اوپر ہے، لہذا اللہ نے ان سارے نبیوں کو بھیجا کہ کسی انسان کے جسم اطہر میں جو میں نے قلب رکھا ہے، کسی قلب میں گندگی نہ رہنے پائے، تب میں اپنے حبیب کو بھیجوں گا۔ کہیں کینہ نہ رہنے پائے، کہیں بغض و حسد نہ ہو، تب میں اپنے حبیب کو بھیجوں گا۔ ہر نبی آیا، محوض کو سازگار کیا، آدم آئے، واپس ہوئے، بھیج دے اسے، نوح پہنچے، بھیج دے اسے، ابراہیم پہنچے، بھیج دے اسے، موسیٰ پہنچے،
بھیج دے اسے، یعقوب پہنچے بھیج دے اسے، یونس پہنچے بھیج دے اسے، انوش پہنچے بھیج دے اسے، خنان پہنچے بھیج دے اسے، اسحاق پہنچے بھیج دے اسے، اسماعیل پہنچے بھیج دے اسے، ایک ایک نبی یہاں سے جاتا رہا، بھیج دے اسے بھیج دے اسے۔ مشیت نے کہا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، لیکن جب عیسیٰ نے جا کے کہا آپ بھیج دیں، ہائے ہائے بھائی سنیے، کہا آپ بھیجوں گا، ماحول سازگار ہے، بھیجا، آ گئے حبیب، مکے میں آئے، کہاں آئے؟ مکے میں آئے، باپ ہے نہیں، ولادت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، ماں ہے، دادا ہے، ماں ہے اور دادا، اللہ کے گھر کے قریب پیدا ہوئے، اللہ کے گھر کے پاس رہے، آ گیا میرا نبی، اس وقت آیا جب جہالت اتنے عروج پر تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، جلا دیتے تھے، لہذا اس رسول نے 40 برس پہلے اپنا کردار پیش کیا، ہائے ہائے، اور کردار ایسا پیش کیا کہ کافر نے کہا صادق، کافر نے کہا امین۔ وہ اپنی امانتیں کہاں رکھواتے تھے؟ رسول کے پاس۔ کافر اپنی امانت، کافر اپنی امانتیں کہاں رکھواتے تھے؟ رسول کے پاس۔ بھائی امانت وہیں تو رکھوائی جاتی ہے جہاں امانت محفوظ رہے۔ بھائی جملہ سنیے، جہاں امانت محفوظ رہے۔ کافروں نے امانت کس کے پاس رکھوائی تھی؟ کہ رسول کے پاس۔ جب رسول مکہ چھوڑ کے جانے لگے تو کسی کو نہیں دی سوائے علی کے۔ ارے بھائی توجہ نہیں فرمائی آپ نے، سوائے علی کے کسی کو نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امانت دار تک امانت پہنچا دی جائے۔ یا رسول اللہ کسی صحابی کو دے دیجئے، نہیں، خطرہ ہے، بھاگ جائیں گے، امانت میں خیانت کر دیں گے، لہذا امانت دار کو امانت سونپی، صبح اٹھنا تو امانتیں دے کے آنا۔ آگے عرض کروں گا۔ اب رسول 40 برس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بس آخری بات باب فضائل کی، اپنے کردار کا لوہا منوایا رسول نے۔ روز گزرتے ہیں، ضعیفہ کوڑا پھینک دیتی، واقعہ سنا ہوا ہے نا، اگر نتیجہ سنیے، روز رسول گزرتے ہیں اور ضعیفہ کوڑا پھینک دیتے، لیکن آج جب رسول گزرے تو اس نے کوڑا نہیں پھینکا۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو فوراً مسجد جاتا، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتا کہ بچ گئے۔ بچ گئے بھائی، یہ رسول تھے، معلوم کیا کہ وہ کہاں ہے، کہ وہ بیمار ہے، تو رسول اس کی عیادت کے لیے پہنچے۔ جب عیادت کے لیے پہنچے اور رسول کو دیکھ کے اس نے کہا اب آئے ہیں جب میں بستر علالت پر ہوں مجھ سے بدلہ لینے کے لیے؟ تو رسول نے کہا میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا جو کردار، جو کریکٹر آپ کا میرے سامنے پیش کیا گیا، میں اس کے برعکس دیکھ رہی ہوں، اب مجھے آپ کلمہ پڑھوا دیجئے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ کلمہ پڑھوا۔ رسول جب اس کے گھر میں گئے تو وہ کافرہ تھی، گھر سے نکلے تو مسلمان۔
زمانہ گزرا ہمارے اور آپ کے ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ایک مل کر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امام قید خانے میں، امام کی سادہ تر زندگی قید خانے میں گزری. وہاں بھی ایک عورت کو تیار کیا گیا کہ تم قید خانے میں جانا اور تھوڑی دیر کے بعد چیختی چلاتی بھی باہر نکلنا اور شیعوں کے امام پر الزام عائد کرنا، اور ہم اسے دنیا میں پھیلائیں گے کہ شیعوں کا امام ایسا ہوتا ہے. وہ تیار ہو گئی. اب اسے کیا کیا جائے کہ حق کے مقابلے پر ہمیشہ کسی عورت کو لایا جاتا ہے. وہ تیار ہو گئی، اندر پہنچی قید خانے میں. رات گزر گئی، باہر کھڑے ہوئے لوگ انتظاری کرتے رہے کہ اب نکلتی ہوگی، اب نکلتی ہوگی، اب آتی ہوگی، اب آتی ہوگی. رات گزر گئی. جب صبح کو نکلی تو ہمارے امام کا کلمہ پڑھتی ہوئی نکلی. دیکھیے اتنی خاموشی سے فضائل آپ سن رہے ہیں. جب صبح کو نکلی تو امام کا کلمہ پڑھتی ہوئی نکلی. اب دونوں واقعوں کو سامنے رکھیے اور نتیجہ سنیے. بھائی وہاں رسول اس کے گھر میں گئے تو وہ کافرہ تھی. بھائی سنیے، باہر نکلے تو مسلمان. یہاں عورت قید خانے میں گئی تو کافرہ تھی. باہر نکلی تو مسلمان. لوگوں نے کہا تجھے کس لیے بھیجا گیا تھا؟ اس نے کہا یہ بتاؤ میں اس پر الزام لگاؤں کیسے جس کے لیے میں رات بھر انتظار کرتی رہی کہ یہ سجدے سے سر کب اٹھائے گا. ہائے ہائے بھائی سنیے، یہ سجدے سے سر کب اٹھائے گا. اب دونوں واقعے ہیں سامنے آپ کے. وہاں رسول گئے تو عورت کافرہ، باہر نکلے تو مسلمان. یہاں عورت قید خانے میں گئی تو کافرہ، باہر نکلی تو مسلمان. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، بھائی سنیے، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. میں کہتا ہوں 100% آپ صحیح کہتے ہیں، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے. مگر بھائی اسلام تلواری کے زور پر پھیلا ہے، مگر کہیں لوہے کی تلوار نہیں چلی. جہاں چلی ہے کردار محمدیت کی تلوار چلی ہے. جہاں چلی ہے کردار محمدیت کی تلوار چلی ہے. جن کے سجدوں نے لوگوں کو مسلمان بنا دیا ہو انہیں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جن کے کردار نے اسلام پھیلایا ہو. اب ذرا سوچے زمانہ کہ جن کے کردار نے اسلام پھیلایا ہو ان کو باغی کہا جا رہا ہے. دربار میں ہی تو کہا گیا باغی. یہ باغی کی بہن ہے. قیامت زینب پر یوں ہی گزر گئی. میری شہزادی کا ایک لقب ہے ام المصائب. مصائب کی ماں. غور کیجئے، مصائب کی ماں.
ایسا کون سا زینب پر ظلم ہو گیا جو مصاحب کی ماں بن گئی؟ کتنے ظلم میری شہزادی پر ہوئے. اللہ، کائنات کی 3 بیٹیاں بڑی مظلوم ہیں. جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی. ایک محمد کی بیٹی جو 18 برس میں ضعیف ہو گئی. عصا کا سہارا لے کے چلنے لگی. اور مرثیہ پڑھ رہی ہے صبت علیہ مصائب النہار صبت علیام سرنا لیا. اے بابا، آپ کے بعد مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑھتی تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے. دوسرے علی کی بیٹی باب الساعت پر کھڑے کھڑے علی کی بیٹی ضعیف ہو گئی. تیسرے حسین کی بیٹی جو 4 برس میں ضعیفہ ہو گئی. سوچئے 4 برس کا سن کیا سن ہوتا ہے عزیزوں. اس میں حسین کی بیٹی ضعیف ہو گئی. روز زندان کے دروازے پر آ کے کھڑی ہوتی تھی، پرندوں کو گزرتے ہوئے دیکھتی تھی اور تڑپ کے پوچھتی تھی، پھوپھی اماں یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ہماری شہزادی کہتی تھی اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. سکینہ پوچھتی تھی، پھوپھی اماں ہمیں گھر کب جانا نصیب ہوگا؟ اے عزاداروں، جسے گھر جانے کی تمنا تھی وہ بی بی قید خانے میں رہ گئی. قید خانہ بھی کیسا کہ جس میں نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے کہ دن کب ہوتا ہے رات کب ہوتی ہے. ایک منظر ہے اور مجلس تمام ہو گئی. اسی قید خانے میں سکینہ مر گئی. رہائی ہوئی، سال بھر تک قید میں رہے، اس کے بعد رہائی ہوئی. جب سب چلنے لگے تو سکینہ کی ماں نظر نہیں آئی. زینب سمجھ گئی کہ ماں اس وقت کہاں ہوگی. قبر پر آ کے دیکھا تو سکینہ کی قبر سے لپٹی ہوئی. جملہ کہا، بھابھی چلیے قافلہ تیار ہے، ہم مدینے جا رہے ہیں. بڑی حضرت سے زینب کی طرف دیکھا، اے میری شہزادی آپ کو مدینے جانا مبارک ہو. اے زینب آپ کو مدینے جانا مبارک ہو، مگر علی کی بیٹی آپ مدینے جائیے. میں کیا کروں گی مدینے جا کر؟ میرا کون باقی رہ گیا ہے جس کے سہارے جیوں گی؟ میرا وہر کربلا میں مار دیا گیا، میرا بیٹا کربلا میں مار دیا گیا. میں نے سوچا تھا سکینہ کے سہارے زندگی گزر جائے گی، مگر میری بچی قید خانے میں رہ گئی ہے. بس آخری جملہ ہے، مجلس تمام ہو گئی. میری بچی قید خانے میں رہ گئی، مگر زینب نے سہارا دے کے اٹھایا، رباط کو باہر لے کر آئی. اب جو چلنے لگی تو سید سجاد مڑے، شام کی عورتوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا، سنو شام والی عورتوں، میں تم سے ایک وصیت کرتا ہوں، روز میری بہن کی قبر پر آ کر ایک دیا جلا دینا، اس لیے کہ میری سکینہ کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے. میں اپنی امانت چھوڑ کے جا رہا ہوں. واہ حسینا واہ مظلوما سیعلم الذین ظلموا من قلبی القلب انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ماتم حسین.